ہم مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب سے نشستوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری مجاہد اول کے ساتھ دوسری نشست ہے، جس میں ہم ان کی زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں، مختلف جہتیں ہیں، ان پہ مجاہد اول سے گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ یہ سارے تاریخی شواہد جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آ جائیں، اور اس سے ہماری آنے والی نسلیں اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ ہمارے سینئرز نے اس ملک کو بنانے میں، آزادی کے حصول میں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کس طرح اپنا خون رگِ جاں پیش کیا، اپنے دل کا، اپنے نظر کا، اپنی فکر کا نچوڑ جو ہے اس کے استعمال سے ہمارے لیے نئی راہیں اور نئی جہتیں جو ہیں ان کا تعین کیا۔ مجاہد اول کی زندگی کیونکہ ہماری تحریک آزادی اور پھر قیام پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ وابستہ ہے، جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں اور تعارف میں عرض کیا تھا کہ تحریک پاکستان کے بھی مجاہد اول ایک طرح سے چشمدید گواہ ہیں، اور پھر تحریک آزادی کشمیر نہ صرف اس کے گواہ ہیں بلکہ انہوں نے اس کا آغاز کیا اور پھر اسے پروان بھی چڑھایا۔ مجاہد اول، ہم کل کی گفتگو میں آپ کے دور صدارت تک پہنچے تھے 70 کی پہلی دہائی میں، جستہ جستہ باتیں کرتے ہوئے، بیچ میں سے اسکپ کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے ہم روا روی کے ساتھ آگے بڑھے، ورنہ ایک سال کے لیے بھی کئی نشستیں چاہیے، اس سے بات ہو سکتی ہے۔ 70 کی دہائی میں 2-3-4 کام جو آپ کی حکومت نے آپ کی قیادت میں سر انجام دیے وہ بڑے تاریخی ہیں۔ ایک تو آپ نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا، آزاد کشمیر میں ادارہ سازی اور ادارہ بندی کی، اور پھر آزاد کشمیر حکومت جو ایک لوکل اتھارٹی تھی اسے کوئی وقار اور اس کو ایک اعتبار، گورنمنٹ اس کو حکومت بنایا، جو پہلے لوکل اتھارٹی تھی اور اسے حکومت بنایا۔ تو یہ آپ ایک جو روش چل رہی تھی، آپ سے پہلے بھی جو حکومت میں لوگ آئے بڑے نام تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے، اس وقت قیادت کی کہکشاں تھی آزاد کشمیر میں، تو ان کو یہ خیال آیا یا نہیں آیا، اور آپ کو کیوں آیا؟ میری اپروچ زندگی کے معاملات میں ایک اپنی طرز کی رہی ہے جی، اور وہ انقلاب انگیز رہی ہے۔ جی، اگرچہ بعد میں انقلابات نہیں آئے، لیکن ہم نے اس اسپرٹ کو، انقلاب کی اسپرٹ کو قائم رکھا۔ جی، یہ بات بڑے افسوس سے کہی جاتی ہے کہ، اور کہی جانی چاہیے کہ سردار ابراہیم خان ایک بڑے آدمی تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اپنے حق کے طور پر جی، وہ بھی پریزیڈنٹ رہے آزاد کشمیر کے، اس کے بعد اور لوگ بھی کیش خورشید رہے، بڑے رہے۔ خاصے وقت میں لیڈر رہے۔ نہیں، خورشید تو میرے بعد آئے، خورشید صاحب کی بات ہے، جی، وہ بات آئے۔ تو کوئی جدت جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکے۔ نہیں، کیش خورشید صاحب آپ کے بعد صدر بنے؟ نہیں، آپ سے پہلے رہے، آپ تو 73 بعد میں بنے۔ خورشید اور ہم نے الیکشن اکٹھے لڑا تھا۔ اچھا، جو اتحاد ثلاثہ کا، اتحاد ثلاثہ، اچھا، اس کے نتیجے میں؟ جی، اچھا۔ بعض تاریخی معاملات تاریخ کے لحاظ سے خلط ملط ہو جاتے ہیں، جی، کیونکہ پوری کوئی مانیٹرنگ تو کرتا نہیں تھا کہ جی، ریکارڈ کرتا ہوں، میں نے تو اپنے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رکھا۔ جی، آپ تاریخ بنا رہے تھے تو آپ کو فرصت کدھر تھی تاریخ کا ریکارڈ؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے فرصت ملی نہیں، بار آرام سے بیٹھ کر فارغ ہو کر جی، آپ تاریخیں لکھتے۔ جی ہاں، جی، آپ تو بنا رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے انتظامیہ کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ اچھا۔ پھر جب مجھے خدا نے موقع دیا، اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ خصوصیت بتانا چاہتا ہوں میں
کہ میں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ خواہش کی کبھی اور نہ اس کے لیے کوئی کام کیا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جو 4 دفعہ حکومت میں رہا ہو یہ بات کہے تو لوگ مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، مشکل ہے، سمجھ میں آتی نہیں بات۔ حکومت کی سمجھ تھی مجھے، خدا نے دی تھی، شعور بھی دیا تھا، لیکن حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کچھ کرنا بھی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، خواہش نہیں تھی، اس کی خواہش بالکل سرے سے نہیں تھی۔ اور جب میں صدر بنا ہوں تو اس دفعہ مجھ سے سینئر لوگ، غازی لائباکس، اے آر صاحب، اس طرح کافی سینئر لوگ بھی موجود تھے، اور وہ سب اس بات کے مخالف تھے کہ میں صدر بنوں۔ اچھا، وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ بالکل۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ یہ پروپوزیشن ہے گورنمنٹ بنانے کی، آپ بالکل مکمل طور پر آزاد ہیں، میری طرف سے کوئی نہ تجویز ہے نہ کوئی خصوصیت ہے، تو آپ لوگ اپنے طور پر بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر جو بدترین مخالفت، سب سے زیادہ جو مخالفت کرتے تھے، انہوں نے پھر میرا نام پیش کیا، اور میرے بالکل کوئی دلی خواہش نہیں تھی کہ، البتہ سمجھ مجھے خدا نے حکمت اور دانائی حکومت کی جو ہوتی ہے وہ فراست وہ عطا کی تھی۔ اس طرح میں صدر الیکٹ ہو گیا، اور ان لوگوں نے پھر میری بہت معاونت بھی کی سیاسی طور پر، جو پرانے لوگ تھے۔ ایک تو یہ بات بتانی ہے، کیونکہ حکومت کی خواہش کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ لگتا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر پیئنگ نہیں ہے۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی پھنس جاتا ہے اس خواہش میں اور باقی کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ کا مقصد کوئی اور تھا، مقصد کوئی اس سے بلند تر تھا۔ جی، میں حکومت ایک مقصد کے لیے چاہتا تھا، حکومت ذات ہی مقصد نہیں تھا۔ نہیں، حکومت مقصد تھا ہی نہیں، اور یہ عملاً ہم نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں کہ باقیوں کو خیال نہیں آیا اس کی جو اتھارٹی، اس کی ریٹ کو، اتھارٹی کو، باقی حکومت کو حکومت کی حد تک ہی شاید رکھنے کے خواہش مند تھے۔ کیا حکومت تھی مجاہد اول، سنا ہے ہم نے، ہم تو اس وقت نہیں، وہ تو ایک تماشا تھا۔ وہ گارڈ آف آنر بھی ڈپٹی سیکرٹری کو، یا ڈپٹی سیکرٹری کو کھولے کے مقام پر گارڈ آف آنر ملتا تھا، اور میں نے بڑے جلیل قدر اس لحاظ سے لوگ تھے، ان کو ڈپٹی سیکرٹری کا دروازہ کھول کے اس کو ریسیو کرنے اور اس کو رخصت کرتے دیکھا۔ اچھا، تو اسی طرح اور بے شمار چھوٹی موٹی باتیں تھیں۔ انتظامی کیا اختیارات تھے؟ کوئی آپ کتنی؟ کوئی نہ، ایک کلرک لگانے کے لیے بھی ہمیں کشمیر افیئرس منسٹری سے پوچھنا پڑتا تھا۔ اچھا، کونسل جو تھی نا، کوئی گورنمنٹ تو تھی نہیں۔ اسی طرح اور فائنینشیل پاورز بالکل کچھ نہیں تھے، وہ بھی سارے وہیں تھے، کشمیر افیئرس میں تھے۔ مگر یہ کوئی کشمیر افیئرس والے کا قصور نہیں تھا، کیونکہ ایک سسٹم ان کے ہاتھ آیا، بن گیا وہ سسٹم اوور ایئرس، اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچا۔ تو پھر میں نے اور جھنڈا آزاد کشمیر کا لگا کر مغرب کے بعد پاکستان میں نہیں آدمی جا سکتا تھا۔ اچھا، جھنڈا لگا کر۔ اچھا، تو پھر وہیں سے میں نے آغاز کیا جھنڈا لے کے پھرنے کا، اور گارڈ 90 ڈگری پہ ٹرن دے دیا آپ نے؟ 90 نہیں، کوئی 2000 ڈگری بلکہ مجھے پاکستان میں جگہ جگہ ریسٹ ہاؤسز میں جہاں ہم ٹھہرتے تھے جی، تو وہاں گارڈ آف آنر دیتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ایک اعتراض بھی تھا،
وہ کچھ خود غرض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی. اور میرا یہ خیال ہے شاہ جی کہ اس میں اس کا بہت سارا کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے. اچھا. کہ وہ آدمی چونکہ بہت بریلینٹ تھا اور سمجھ بہت رکھتا تھا، دانش شخص تھا، تو وہ جانتا تھا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. اور آپ کے مرتبے مقام اور اس سے بھی سے واقف تھا. کچھ ہم نے اس میں تھوڑی بہت خود بھی انیشیٹو لیا. انیشیٹو سب ہم نے لیا اور پاکستان گورنمنٹ اس کو فالو کرتی رہی. اور یہ بھی گورنمنٹ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ہوتی جو ہماری مخالف ہوتی، مخالف تو وہ بھی تھے، بھٹو بھی تھے، لیکن وہ ایک عقل والا دانا دشمن تھا، علم والا شخص تھا جی. تو اور یہ جتنی ترقی و تعمیر آزاد کشمیر میں ہوئی اس کے زمانے میں، بھٹو کے زمانے میں ہوئی، سب سے زیادہ بھٹو کے زمانے میں ہوئی. آپ کے ساتھ سیاسی جو سیاسی مخالفت کے باوجود جو کام ہم نے ان کو بتایا آزاد کشمیر میں، جو اختیارات مانگے، جو مالی اختیارات مانگے اور جو کچھ کیا، وہ یہاں تک بات چلی گئی تھی کہ ایک میٹنگ تھی ان کی سیکرٹریز کی، فیڈرل سیکرٹریز، تو اس میں مالی اختیارات کا سوال زیر بحث آیا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ صوبائی حکومت کے برابر ہمیں اختیارات مل جائیں تو کافی ہے. تو ایک سیکرٹری نے کہا کہ نہیں، آپ خود مختار ریاست ہے، آپ کو صوبائی اختیارات کی کیا بات ہے، سارے اختیارات جو ہے ایک خود مختار گورنمنٹ کا ہونے چاہیے. یہ امیج آپ نے ڈیولپ کر دیا تھا. جی. تو وہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جنٹلمین ابھی صوبائی اختیارات ہی چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے. اس کو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں کتنی خرابی ہے، پیدا ہو جائے. جی ہاں، تو بحث چھڑ جاتی. تو بہرحال دوسری بات یہ تھی جو آپ کو بتانی ہے کہ میری سوچ چونکہ تحریک سے شروع ہوئی تھی. اچھا. تو اس کو میں نے جاری رکھا. باقی حضرات نے اسی پر اکتفا کر لیا تھا، لیکن میں نے چونکہ آپ پتہ ہوگا کہ میں 2 دفعہ قید ہوا، سیز فائر لائن پر چل گیا تھا، تو میں نے اس تسلسل کو جاری رکھا. بلکہ جنرل اکبر خان والے کانسپریسی کیس میں اس بات کا خاص طور پر، میرا خاص طور پر انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے. آپ اس میں آپ کا بھی نہیں، میرا ہی مرکزی رول تو میرا ہی تھا. میں نے جنرل اکبر خان کو اس پر تیار کیا تھا، آمادہ کیا تھا. اور تھا کیا وہ پنڈی سازش کیس جو تھا بڑا مشہور ہے؟ وہ تھا یہ کہ پاکستان گورنمنٹ کو انوالو کیے بغیر ہم اس تحریک کا احیاء کریں، پھر وہاں سے شروع کریں جہاں سے کہ وہ تحریک چھوڑی گئی تھی. صحیح ہے. یہ تھا. تو ہم بہت حد تک اس میں کامیاب ہو جاتے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان پھر بیچ میں آ گئی خود. اچھا. جب گورنمنٹ پاکستان بیچ میں آئی تو ہماری تحریک کا سارا جو کمپلیکشن تھا چینج ہو گیا، وہ بدل گئے. تو پاکستان گورنمنٹ کے خلاف ہو گیا، بجائے ادھر اندر کرنے کے وہ ادھر لگ گیا. تو اس کی وجہ سے پھر بہت لمبا معاملہ ہو گیا. بعد میں انٹیلیجنس والوں نے پہلے تو مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کا ذکر آیا ہے اس منصوبے میں. میں نے کہا بالکل بجا ذکر ہے. تو کہنے لگا اس کو آن کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں بالکل آن کرتا ہوں اس کو. تو اگر جنرل اکبر خان میرا نام نہ لیتے تو میں سوچتا کہ یہ انہوں نے جانبداری نہیں کی ہے سارے معاملے میں. پھر وہ دوست تھے تو انہوں نے اگر نہیں بھی پوچھا مجھ سے فرض کرو، تو انہوں نے جب میرا نام لکھا تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں میں. پھر وہ مجھے کہتے رہے کہ یار یہ بات نہ کہا کرو کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو. خیر وہ بھی ایک بڑا بولڈ یہ آپ کا یہ جو کنفیشن تھا، بڑا بولڈ، ڈسپریٹ، اس کے بڑے کانسیکوینسز بڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے. سوچ سکتا تھا. پھر آپ نے سیز فائر لائن کی طرف بھی مارچ شروع کر دیا؟ جی مارچ بھی شروع کر دیا. اور
پھر وہ پوری ایک داستان ہے، ایک علیحدہ لکھنے کی. نہیں اس میں وہ جو اس میں کیا تھا آپ کا کہ آپ پھر ایک دفعہ سیز فائر لائن کراس کرنا چاہتے تھے؟ سیز فائر لائن، یہ بڑے کنٹروورسی ہے اس کے اوپر. ہاں کہ کوئی کنٹروورسی تو ایسے ہی ناسمجھی سے ہے. جی تو ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس تحریک کا احیاء کیا جائے، جو جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہاں سے اس کو پک اپ کیا جائے. اسی لیے ہم نے چناری اور اس روٹ کو چنا تھا. اچھا جی کہ ادھر سے ہو کے جائیں گے. تو پھر وہ بہرحال ایک فلاپ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا جی کہ میں نے اس تحریک کو جو 47 میں شروع ہوئی تھی اور 49 پہلی جنوری کو پھر اس کا ڈراپ سین ہو گیا، اس تحریک کو ذہنی فکری طور پر چھوڑا نہیں تھا، اچھا قابض نہیں کیا تھا. اچھا البتہ اس وسائل اور ذرائع کہ عدم دستیابی کی وجہ سے یا کمیابی کی وجہ سے یا کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی بدلتے رہے. لیکن ٹارگٹ آپ نے ادھر ہی رکھا. ٹارگٹ وہی رکھا. وہ اب تک ہے. وہی اس میں جو اس جج نے سیشن جج نے جو میرا وہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، اس میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں وہ کوئی غلطی کی تھی. اگر اب مجھے موقع ملے گا تو میں پھر وہی بات کروں گا. تو اور امر واقع بھی یہی ہے. میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس سوائے سے کہ یہی کام کرنا ہے. حکمت عملی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی رہے گی. باقی حضرات تحریک سے اس طرح وابستہ نہیں تھے. یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے، لیکن امر واقع ہے کہ وہ اس طرح وابستہ نہیں تھے. تو اللہ کے فضل سے پھر وہ آج تک ہماری وابستگی اور میری اس وابستگی نے پھر ساری تحریک کو زندہ رکھا، کمپرومائز نہیں کیا. ہاں اچھا مجاہدین، جو لوکل قیادت تھی ہماری آزاد کشمیر کی، آپ کی یہ جو سارا یہ مختلف مرحلے ہیں آپ کی تحریک کے، اس میں آپ کو لوکل قیادت کی جو تھی اس کی کتنی مورل یا پریکٹیکل سپورٹ رہی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ قیادت کی سپورٹ تو ولی نلی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس طرح ملی. اچھا اگر ان پر ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. اچھا لیکن وہ اس تحریک میں پار اتنی تھی، اتنی طاقت تھی، الگ رہ نہیں سکتے تھے. الگ رہ نہیں سکتے تھے. صحیح بات. جی خود کوئی تحریک چلانے کے حق میں نہیں تھا. اچھا ایک طرف تو آپ نے جو آزاد کشمیر کو ایک اتنا ڈومینیٹنگ تشخص دیا کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ مرکزی سطح پہ آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ تو ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، آپ صوبے کا پاور کیوں مانگتے ہیں. دوسری طرف آپ اپنے سٹینڈ اور سٹینڈز پہ قائم رہے کہ ہم الحاق پاکستان کا وہ سلسلہ آپ نے یہ بظاہر متضاد ایک طرف تو اس لیول پہ آپ چلے. یہ مجھے کئی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ میں مختلف دوست یار لوگ تھے، انہوں نے کئی دفعہ اس پر کوشچن کیا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیسے ہو گئے کہ آپ کہتے علاقے پاکستان کہتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ بھی آپ نے لے لیا، ریاست کا تشخص، سپریم کورٹ بھی لے لیا، صدر بھی لے لیا، وزیر اعظم بھی لے لیا. اس کے تشخص کو میں نے کہا اس کو ہم اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے ہیں، کہ وہ تو ٹھیک چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی آپ کے سوا اس کا تاریخی پس منظر لکھیں جی کہ یہ کیسے ہوا. یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، مجھے سعودی گورنمنٹ میں ایک دفعہ اس وقت ویزوں کی آزادی ہوتی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اسے کہا کہ ہم آپ کو فری ویزا دے دیتے ہیں، جہاں مرضی ہے جائیں. تو میں نے کہا نہیں وہ نہیں چاہیے ہم کو، یہ خود مختار ریاست نہیں ہے. تو وہ ایمبیسڈر کہنے لگا ہم آپ کو خود مختار تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں ایسے ہی رہنا پسند کرتا ہوں. یہ ایک اور بڑا ڈیلیکیٹ بہت باریک پہلو تھا کہ کس طرح میرے جیسا آدمی ہے جس کا آزادی کا اپنا ایک تصور ہے، اس نے اپنے آپ کو ان خشکن ناروں سے اور
جو باتیں ہوتی تھیں ان سے روکے رکھا، اور پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے عراق ہے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا، اور اگرچہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہو رہی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے۔ یہ خود ایک بڑی داستان ہے کہ کس حکمت عملی کے ساتھ، وہ کیا حکمت عملی تھی کہ جس سے ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا اور ساتھ ہی کشمیر کی تشخص کو بھی قائم کمپرومائز نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا۔ اور یہ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے یہ جعفری صاحب، یہ خود پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ تشخص برقرار رہے اور تعلق بھی برقرار رہے، تشخص برقرار رہے اور تعلق بھی برقرار رہے، ورنہ تو آزاد کشمیر خود معرض خطرے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کے خطرے میں آنے سے خود سارا پاکستان، ان کی معیشت، ان کا دفاع، ان کی سیاست، سب چیز خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو کس طرح، لیکن اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی دانش ایسے نہیں ہیں جن کو ان باتوں کی سمجھ ہو۔ ان کو لڑائی جھگڑوں کی تو سمجھ ہے، لیکن ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا مجھے جو ریاست کا کانسیپٹ یا تصور آپ کے ذہن میں ہے، ریاست جموں و کشمیر، آپ کسے ریاست جموں و کشمیر سمجھتے ہیں؟ 84,000 مربع، اس میں گلگت بلتستان، اقصائے چین اور سارا شامل ہے۔ ابھی جو تشخص کی آپ نے بات کی ہے، جو ابھی ریسنٹ ایک سٹیپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا کہ گلگت بلتستان کو، فیڈرل گورنمنٹ نے انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ کام کیا ہے، یہ تو کوئی دشمن بھی نہ کرتا، اور اس پر کئی دفعہ بحثیں ہوئی ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بڑی تلخی ہوئی میری، سردار سکندر بھی تھے، بلکہ سردار سکندر بعد میں کہنے لگے کہ اس شخص نے جو باتیں آپ کی برداشت کی ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ یہ کہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے، اللہ اس شخص کا بھی بھلا کرے۔ انہوں نے پھر دوسرے دن بیان دیا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ نواز شریف صاحب کے وقت میں ہوا، یعنی کئی اوقات میں، بلکہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو کونسل کے ممبروں کو وہ نیلا بٹا رہے تھے جی، تو ان کی مرضی کے خلاف میں نے کونسل کے جو ممبر تھے گلگت کے، ان کو میں نے کھانے میں شامل کیا اور ان کے ساتھ بٹھایا نواز شریف کے ساتھ، کیونکہ ان کو انٹیلیجنس والوں نے کہا تھا کہ یہ ریکگنیشن ہو جائے گا گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ، اور فضول بریفنگ کی ہوئی تھی۔ تو بلکہ اس میٹنگ سے پہلے مجھے کہنے لگے یار میرے پیٹ میں درد ہے تو میں میٹنگ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا میاں صاحب مر جائیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، تو زندہ جب تک ہیں تب تک تو ہی میٹنگ میں جانا ہی پڑے گا۔ بہت تلخی ہوئی ان کے ساتھ، اللہ بھلا کرے ان کا کہ انہوں نے میری بات کا لحاظ رکھا اور پھر میٹنگ میں آئے اور گئے۔ مجاہد کشمیری قیادت نے اب یہ گزشتہ 60-62 سال میں ادھر دیکھیں آپ نے اپنی جدوجہد کر کے اس کا تشخص بحال کیا، ایک بڑی باوقار گورنمنٹ اسٹیبلش کی، ہمیں رائٹس ملے اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پیرٹی ہماری فرق صرف یہ تھا کہ میں نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول کریٹ کیا جی، اور انتہائی مخالفت کے زمانے میں کیا۔ جی، میں حسین بھٹو صاحب کو سنا رہا تھا کہ ہم نے لڑائی بھی لڑی بھٹو صاحب کے ساتھ، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، لیکن ہم نے گریس وقار جو ہوتا ہے وقار کے ساتھ کیا، وقار کے ساتھ کیا، اس کو مجروح نہیں ہونے دیا، نہ پاکستان کے ساتھ۔ ابھی جیسے باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ بے نظیر صاحبہ آنے لگیں آزاد کشمیر دورے پر، جی، اور پروگرام میں نے دیکھا تو اس میں تھا کہ وہ ایک کمپیوٹر کا بینک کے کمپیوٹر کا افتتاح کرنے آ رہی ہیں اسٹیٹ بینک میں۔ ہاں جی، ہاں، تو میں نے ٹیلی فون کیا ان کے سیکرٹری کو، میں نے کہا جی ایک ڈپٹی کمشنر کا کام کیوں شروع کر دیا پرائم منسٹر نے؟ وہ دفعہ کرے کمپیوٹر کیا چیز ہے کمپیوٹر کی، اس کا افتتاح کرنے پرائم منسٹر آ رہے تھے، دور سے آ رہی ہے، تو وہ کرنے لگے کہ پھر کیا کریں؟ میں نے کہا جی ہمارے ساتھ مشورہ کرتے،
آپ آزاد کشمیر آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مشورہ تو کرنا چاہیے تھا نا. اور آپ کریں یہ کہ جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کریں, ریفیوجیز کو ایڈریس کریں, کارکنوں کو ایڈریس کریں, اور ایک زندہ قوم کی طرح اس کو شو بنائیں. تو بینک بھی گزرتے گزرتے راستے میں آئے گا تو وہ بھی بے شک آپ کر لینا, وعدہ کر چکی ہے. پورشن رکھیں, ان ٹوٹو یہ نہ رکھیں. جی ہاں, وہ ایسے ہی کیا. پھر انہوں نے مہاجرین کو ایڈریس کیا. پھر مہاجرین کا جو الاؤنسز تھے ان کو انکریز کروایا میں نے. مجھے کہنے لگے آپ کریں. میں نے کہا نہیں, یہ آپ کے ہاتھ سے کروانا چاہتے ہیں, پیسے ہم دیں گے. میں نے گورنمنٹ آزاد کشمیر دے گی, پیسوں کی کوئی فکر نہ کریں آپ. چوہے اس نے اعلان کیا اور پیسے ہم دیتے رہے. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ وقار, کتے بلے کی لڑائی نہیں ہم نے لڑی. وقار کے ساتھ آپ وقار کے ساتھ. اچھا مجاہد اول, یہ جو ناردرن ایریا کا مسئلہ ہے, میں اس لیے اس پہ ریپیٹڈلی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ایک تو کرنٹ ہے بہت, اور دوسرا سینسیٹیو ہے. ادھر کے لوگوں کے بھی کچھ تحفظات ہیں, اور انہوں نے اس کنسرنس کا اظہار آپ کی موجودگی میں بھی کیا اور آپ سے ملاقاتوں میں بھی کیا. قائد ملت کے بعد صدر جماعت سردار علی احمد خان صاحب نے, اس وقت صدر جماعت تھے, نہ بھی اس وقت وہ وزیر اعظم بنے ہوئے تھے, یہ میرے خیال میں 92-93 کی بات ہے. اس کے بعد کوئی 25-26 سال بلکہ 32 سال کے بعد وہ تشریف لے گئے ناردرن ایریا. باقی کشمیری قیادت نے کبھی یہ اس بات کی زحمت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کے جانا پڑتا ہے. وہ تو گئے تھے, وہ صدر عتیق صاحب بھی گئے, جان ہتھیلی پہ. اتنا تو پھر کون کرتا ہے, کس کو پڑی ہوئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ناراض کرے. 2 دفعہ, ایک دفعہ جراجہ صاحب کے وقت میں اور ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے وقت میں ایسا ہوا کہ انہوں نے پروگرام بنایا جانے کا, تو میں نے کہا میں بھی چلوں گا ساتھ آپ لوگوں کے. تو پروگرام بنا کے تو پھر کوئی بہانہ بنا کے کہنے لگا کہ نہیں پھر کر رہے ہیں. 2 دفعہ انہوں نے پروگرام ملتوی کیا اس خطرے کے پیش نظر کہ میں نہ کہیں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو اور یہ بڑی انوملی ہے کہ وہاں دنیا بھر کے ٹورسٹ جا سکتے ہیں, غیر مسلم جا سکتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کا کوئی لیڈر وہاں نہیں جا سکتا. تو بہرحال اس کے باوجود ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور ہم نے اپنا پر نالا ادھر ہی رکھا اللہ کے فضل و کرم سے. اور پر یہ گورنمنٹ تو مشتمل ہے ایسے عناصر پر کہ جن کو نہ پاکستان کی ضرورت ہے, نہ خدا رسول کی ضرورت ہے, نہ کسی اصول اور قاعدے کی ضرورت ہے. یہ تو فری فار آل گورنمنٹ ہے, جو مرضی جو چاہے کرے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ورنہ یہ بہت اہمکانہ قدم تھا جو اٹھایا یہ جو ابھی اس کا. اچھا مجاہد اول 70 کے اس آپ کے دور کے اوپر دوبارہ آتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ میرے نقطۂ نظر سے آپ کے پولیٹیکل کیریئر کا اور جو حکومتی آپ کا ایک بنتا ہے پروفائل, اس میں آپ نے ادارے بے شمار بنائے. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بنائی, اوقاف بنایا, منصوبہ بندی و ترقیات کا ادارہ پہلی دفعہ آپ نے اسٹیبلش کیا, اور قاضی عدالتیں آپ نے قائم کی. تو اس کے پھر سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کا درجہ بڑا اوپر لے گئے آپ, سپریم کورٹ قائم کر دیا. اور یہ اس کے پیچھے آپ کے کیا محرکات تھے, کیا چاہتے تھے آپ کے آزاد کشمیر کا کس طرح کا تشخص ابھرے؟ جی میں تو چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ایک داخلی خود مختاری کے ساتھ صوبے کی طرح پاکستان کے ساتھ رہے, لیکن ریاست کا تشخص قائم رکھیں, ریاست کو مرج نہ ہونے دیں. اچھا جی ہاں. تو اور وہ خدا کے فضل سے ہوتا رہا. جی ہاں. مطلب یہ تھا جی کہ آج ریاست کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک کلچر مختلف ہے. جی اس کو مرج جو کرنا چاہتے ہیں, یہ مرجر کی امپورٹنٹ بات آپ کو سناؤں کہ یہاں ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے پنڈی میں, خواجہ کچھ نام تھا ان کا. انہوں نے تحریری آرڈر جاری کر دیا تھا پنڈی میں کہ یہ پنڈی ڈسٹرکٹ اور یہ پاکستان کے ساتھ جہلم تک
اور ادھر فرنٹیئر کے ساتھ یہ ملا دیا جائے، مرج کر دیا جائے اس وقت سے. اچھا 47 فوراً بعد 48 کے اینڈ پر 49 کی شروع میں کر دیا. پھر کچھ دانشمند لوگوں نے اس کو تھو کی اور منع کیا بھئی یہ کیا تم مذاق بنایا ہوا ہے. یعنی یہ سوچ بیوروکریسی کی سوچ پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ کھٹکتا تھا تشخص ریاست کا. کھٹکتا تھا، اور کھٹکتا اس لیے تھا کہ ریاست کو میں وہ اپنے مفادات تلاش کر رہے تھے. جیسے میں نے بتایا نا کہ رہنے کی جگہ کہاں ہوگا، گلمرگ میں کون رہے گا، فلاں جگہ کون رہے گا. وہ اس طرح کا اس وقت ان کی شوق تھی. ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی اور عدم وابستگی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے نزدیک. تو یہ خدا نے ہمیں توفیق دی، ہمیں ہمت دی، توفیق دی کہ ہم نے کوئی خدا نے خاصا فساد بھی نہیں ہونے دیا ہم نے. اور اس معاملے کو گھر میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ طے کرتے رہے. یہ باتیں لوگ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے آنے والی نسل کے، یہ کیا ہوتا رہا. جی کیا ہوتا رہا، کس طرح کا ملغوبہ پکتا رہا. کس ملغوبہ. مجاہد اول، یہ بھٹو کے صاحب کے ساتھ پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر آپ تلخی ہوئی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کی حکومت جو ہے اسے اوسٹ کیا گیا، آپ کو پرندری جیل میں لے گئے، پھر آپ کی بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے، دوستی ہو گئی. اچھا یہ کیا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کیوں اتنی سخت پیدا ہوئی کہ ایک بڑا ہنگامہ ہوا اور ایک بڑے عجیب صورت میں آپ وہاں سے. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں جج صاحب آپ کو، اور یہ سیاست کے طالب علموں کے لیے ضروری ہے جی یہ بات جاننی کہ میری نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے. جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد پر ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں ہے، نہ پارٹی کی بنیاد پر نہ کسی مفاد کی بنیاد پر. وہ اگر ہے تو اللہ رسول کے بعد پاکستان پر ہے. میں پاکستان کے نقطہ نظر سے ہی ہر چیز کو دیکھتا ہوں ابھی تک، آج تک. اور جب میں نے دیکھا کہ بلکہ ایک دلچسپ بات یاد آ گئی کہ میں جیل میں تھا تو کچھ پاکستان گورنمنٹ کے سینئر افسر مجھے ملنے آئے. اچھا. اور ملنے آئے تو ان کے انہوں نے مجھے سنایا جو ملنے آئے کہ کہنے لگے کہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات سردار قیوم جب آپ جائیں گے آپ لوگ وہاں تو آپ سے ضرور پوچھے گا. وہ بات میرے اور ان کے درمیان تھی، کوئی تیسرا آدمی اس کا کوئی گواہ نہیں تھا. جب وہ آئے گھر میں تو ہم گھر چھوڑ کر باہر جنگل کی طرف چلے گئے. میں نے کہا جی اب میں کوئی مسلم کانفرنس کا صدر ہوں، نہ آپ لوگوں کی کوئی آفیشیل پوزیشن ہے. اب مجھے دل سے بتاؤ کہ یہ جو تجویز آپ لے کے آئے ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی، کیا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں؟ تو انہوں نے ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگے اگر آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر پاکستان میں رہے گا کون؟ تو یہ میں آج بتا رہا ہوں، یہ کسی کو اس کا بھی علم یہ تاریخ ہے، بالکل یہ آنی چاہیے، ریکارڈ پہ آنی چاہیے. تو پھر اسی طرح ایک آدمی تھا اورنگزیب نامی جو بڑا بدنام تھا، ڈی آئی جی جو بتاتا تھا اپنے آپ کو. تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی بعض مرحلے میں اس کے میں نے پوچھا پاکستان کا مفاد کس میں ہے بھائی؟ تو جب وہ کہنے لگا وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں نے کہا میرا تو سارا کیس ہی پاکستان پر ہے، کہ تو کوئی اور چیز اس میں شامل ہی نہیں ہے، نہ میری ذات شامل ہے، نہ کوئی جماعت شامل ہے، نہ کوئی اور شامل ہے. میں تو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. تو اس بات کو خود گورنمنٹ آف پاکستان کے جو بدترین گورنمنٹ میں جو بدترین مخالف تھے میرے، وہ بھی تسلیم کرتے تھے اس بات کو. کچھ دیر بعد جیسے ایک صاحب نے کہا، حبیب اللہ خان نے کہا جو بات آپ 4 سال پہلے کہتے تھے وہ ہمیں اب سمجھ آئیے. اچھا مجاہد اول، اس میں ایک تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ 2 3 4 تو اس لیے بھٹو صاحب کے ساتھ جب
وہ معاملہ مجھے بلایا، گفتگو ہوئی، کہ پلندری جیل سے آپ کو جیل سے رہا کیا، تو بس اب میری بات ختم ہو گئی۔ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ 10 سال میں سے 8 سال لڑائی رہی، جی لیکن جب انہوں نے مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کیا تو میری دوستی ہو گئی۔ میں نے کہا بس جھگڑا ہی سارا مارشل لاء پر تھا، اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ میں کہنے کو آتا ہے میں نے جو بھی کوشش کی ہے، غلط اور صحیح اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں کوئی افلاطون نہیں ہوں، کہ جو کچھ کیا ہے سیاست میں اس کی ایک بنیاد پاکستان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اچھا، جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے میرے خیال میں آئے گی، میں اس کو اسی طرح کروں گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اور نوازشات کی ہوئی، ان چیزوں سے بے نیاز متبادل نوازشات کی ہوئی اس لیے۔ اچھا مجاہد اول، اس پہ یہ جو آپ کے 70 کی دہائی کے ڈفرینٹ فیزز ہیں، ان میں ایک بڑا ڈومینیٹنگ فیز ہے آپ کا اس کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا۔ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی وہ ایکٹیویٹی سوائے سردار ابراہیم صاحب ایک دفعہ جو تشریف لے گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں بنی۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک سوال سکپ کر گئے تھے ہم کل کی نشست میں، اور میرے ذہن میں ابھی وہ آ رہا ہے، ایک کنٹروورسی یہ بھی چل رہی ہے، اور یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک آپ کا ہسٹوریکل انٹرویو ہے۔ بتائیے جی، وہ یہ کہ کیا آیا یہ جو مسلح جدوجہد آپ نے شروع کی 1947 میں، اس کا تحریک کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ اگر نہ کی جاتی تو یہ جو ری ایکشن ہوا ادھر سے، اور انڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا، اگر نہ کی جاتی مولانا تو میری بات یاد رکھیے، اور فیکٹس سامنے ہے نا، کچھ چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، تو انڈیا کا براہ راست قبضہ ہو جاتا کوہلے تک، اور سارے آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں اس پہ قبضہ ہو جاتا۔ اچھا، اور ایک دفعہ قبضہ ہو جاتا تو اس کو چھڑانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا سوائے جنگ کے، انڈیا کے ساتھ جنگ کی جائے، اچھا، اور جنگ کرنے کا بیس کوئی نہیں تھا، پاکستان میں بیٹھ کے کرنا پڑتی، اور اس کی اور بہت سیریس امپلیکیشنز تھی۔ یہ چون لائی نے مجھے کہا، لیو شاوچی نے، صدر چائنا کے صدر نے، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، جو مدد آپ چاہتے ہیں تو آپ تحریک جاری رکھیں۔ تو میں نے اسے کہا ایکسلنسی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کی بڑی سیریس انٹرنیشنل امپلیکیشنس ہیں۔ بس چپ ہو گیا، پھر میری بات سنی، پھر آگے اسے دوبارہ بات نہیں کی۔ وہ بڑا ڈرامہ کیا تھا اس نے، آئے ہاں وہاں سے کیا کہ بھیجا کہ کشمیری لیڈروں کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اپنے گھر کی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ اٹھا تو کہنے لگا، میں نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں، کہنے لگا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ بات کرنی ہے اور بات کریں۔ تو میں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ایک فارن آفس کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ صوفی جی بس کریں۔ تو اب میں کیا کہتا اس جاہل آدمی کو، کیا کہتا میں؟ تو پھر لو شاوچی نے بٹھا دیا، پھر دوبارہ بیٹھے تھے، ہم تفصیل سے بات کرتے رہے۔ یا ایوب خان کا زمانہ تھا۔ اچھا، نہیں کوئی ایک اناملی نہیں ہے، سارا بھرا پڑی ہوئی بیوروکریسی۔ کئی دفعہ بڑے سینئر بیوروکریٹس نے پوچھا کہ آزاد کشمیر جانے کے لیے ویزا کہاں سے ملے گا؟ تو میں نے کہا خود اللہ معاف کرے گا، ان لوگوں سے پاکستان کو بچائے، کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے تو بری بات ہے ان باتوں کا تذکرہ کرنا کہ اب گھر کی باتیں کیا کرے آدمی، لیکن ایسے کئی اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں تھا، یعنی یہ جو آپ نے مسلح جدوجہد اس وقت شروع کی؟ نہیں کوئی چارہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، کل شاید بتایا تھا کہ نواب کھڑ کی کوٹھی پر میٹنگ ہوئی، سردار ابراہیم خان آئے تھے ان دنوں کشمیر سے، جی، سمگل ہو گئے، تو سب کا رائے یہ تھی کہ یہ تحریک بند کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی لوگ تھے، میں نے کہا جنٹل مین اس بات پر غور کریں،
کہ تاریخ بند کرنا بھی اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لوگوں نے یہ خود چلائی ہے، یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ بند ہو گئی تو کیا اس کو دوبارہ کوئی چلا سکتا ہے؟ اور پھر جب بند ہو گئی تو ہندوستان کا قبضہ سامنے ہے سارے کشمیر پر، اور ہندوستان کے ساتھ لڑائی لڑے ہوئے، کیسے لڑائی لڑو گے جا کے؟ یہ 2-4 باتیں میں نے کی، وہ میرے پاس آیا، مجھے گلے لگایا۔ کوآٹ کا ڈپٹی کمشنر تھا اعلیٰ داد خان، تو وہ کہنے لگا کہ ان میں سے کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، مجھے پتہ ہے کیا چاہیے آپ کو، تو میں آپ کے ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو پھر تحریک کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ جی ہاں، ورنہ سب لوگ ہتھیار چھوڑ چکے تھے۔ یہ مجاہد اول سردار ابراہیم صاحب کے درمیان اور قائد ملت کے درمیان کیا کنٹروورسی شروع ہو گئی جب؟ یہ کنٹروورسی اللہ مغفرت کرے نواب گرمانی صاحب نے شروع کروائی۔ جی، کشمیر افیئرس منسٹر تھے، اور انہوں نے ایک کو بھی بلا کے کچھ کہا، دوسرے کو بھی بلا کے کچھ کہا، لڑائی شروع کروائی۔ اچھا، تو اس میں اس کا پھر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک چل رہی ہے، آج وہ ختم نہیں ہو رہی لڑائی؟ ختم نہیں ہو رہی، ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اچھا، یہ جو آپ کا 70 کا دور ہے، اس میں انٹرنیشنلائز کیا آپ نے، تو پہلے دورہ آپ نے میرے خیال میں یہ سعودیہ کا کیا، پہلا دورہ جو کیا؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں اس کا وہ شروع یہاں سے ہوا کہ پنڈی میں میں نے ایک ہوٹل میں ایمبیسڈرس کو بلایا، جی، ان کو بلا کے کشمیر ایشو پر تقریر کی۔ تو یہ پیپلز پارٹی والے ہمارے یہاں جو لاڈلے ہیں پنڈی میں، یہ گئے ان کے پاس، بھٹو کے پاس، کہتے دیکھو اس نے ایک ایمبیسڈرس کو بلایا ہے، اور پھر یہ کہ فلاں ہوٹل میں میٹنگ کی ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ ایم کو یہ اس اچھے ہوٹل میں نہ کرتا تھا، ایمبیسڈر کو بلا کے کوئی 3rd کلاس ہوٹل میں چائے پر بلاتا، کیا کرتا وہ؟ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا، اللہ ان کا بھلا کرے بیچارے کا، انہوں نے کہا کہ تم روتے ہو کہ سے یہ کیا، ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ لڑکا نہ چلا جائے کہ تو اس سے شکر کرو کہ ہماری جان بچی۔ بھٹو صاحب کے ساتھ بہت دلچسپ دور تھا، سچی بات ہے۔ تو اس طرح پھر وہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا گیا۔ اچھا، پھر ایمبیسڈر سے یہاں میٹنگیں ہوتی رہی، وہاں میٹنگیں ہوتا رہی، رابطہ عالم اسلامی میں، رابطہ عالم اسلامی میں، معتمر عالم اسلامی میں۔ جی ہاں، رابطہ عالم اسلامی میں تو باقاعدہ قرارداد کروائی میں نے۔ اچھا جی، تو وہ آج تک ریکارڈ پر ہے۔ پھر بعد انٹرنیشنلی موو ہونا شروع ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ جتنے دانشوروں کے جتنے ادارے اور سرکاری ادارے انٹیلیجنس کے جتنوں کو میں نے ایڈریس کیا ہے، میرا نہیں کسی کشمیری نے آج تک پاکستان کا ڈیفنس کالج یا اسٹاف کالج، میں بار 87 سے جا رہا تھا وہاں، کسی کو نہیں بلایا سوائے میرے۔ تو وہ بہت موقع ملا مجھے، یعنی اگر اس کی بیک اپ سپورٹ ہوتی تو کشمیر ایشو کو ہم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہی ابھی جو آپ نے فرمایا بیک اپ سپورٹ نہیں، آپ یہ سنگل ہینڈیڈ ایک یہ اس کا کرم ہے، لیکن اس کو آپ نے ایک کسی انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں اس کو کیا، یعنی اس کا بیک اپ نہیں ہو سکا۔ بیک اپ تو پھر پاکستان گورنمنٹ جو بھی بیچ میں تھی، نہیں کوئی اپنا انسٹیٹیوشن ہم آزاد کشمیر وہ نہیں بنا سکتے، وہ پھر وہی انڈیپینڈنٹ کشمیر اور خود مختاری اور آزادی پھر اور جبلے بڑھ جاتے۔ اچھا، اس لیے ہم نے اس کو اوائڈ کیا۔ اچھا، یعنی یہ اس کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا یہ مجھے کہا گیا، جو انگلینڈ میں ہمارے لوگ تھے ان میں سے 2-3 دفعہ انہوں نے ایفرٹ کی کہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کہا میں یہ کوئی چیز جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، مطلب یہ کیا تھا، اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تصادم پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا۔ اچھا اچھا، اور وہ زیادہ خطرناک بات تھی بجائے اس کے کہ ہم خاموشی سے جو کر رہے تھے۔ ٹھیک، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اس پہ
اس طرح ڈائریکٹ کنٹروورسی نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی اور کرتا تو پھر کنٹروورسی سخت کنٹروورسی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری گزارش یہ کہ آپ جب اس طرح آپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنلی موومنٹ کی، تو آپ نے کیا فیل کیا کہ کون سا ریجن اور کون سے کارنرز جو تھے ہمارے لیے سپورٹیو تھے اور ہیں، کہاں پہ ہمیں زیادہ ورک کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سب سے بڑی دنیاوی قوت امریکہ ہے۔ جی، امریکہ میں شروع میں ڈرایا گیا تھا کہ جی انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ تو میرا جو تجربہ ہے امریکنس کے ساتھ، وہ ایسا عجیب ہے کہ مجھے کسی جگہ نہیں معلوم ہوا کہ امریکن جو ہیں وہ کوئی جائز بات، صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، بلکہ میرا تجربہ یہ بھی ہے کہ امریکنس کو جب کوئی بات معقول طریقے سے بتائی گئی ہے تو انہوں نے اس کو اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، جی ہاں، ایک بڑا مارکہ الارا کام ہوا تھا کہ گیری ایکرمن ایک شخص ہے یہودی اور سینٹ کا ممبر ہے، تو اس کے بارے میں نے کوشش کی ملنے کی، تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا یار کوشش کرتے ہیں، ہمارا کیا بگڑتا ہے کوشش کرنے سے۔ پھر اس نے کہا کہ 10 منٹ ہے میرے پاس۔ تو لوگوں نے کہا کیا کرو گے 10 منٹ مل کے؟ میں نے کہا 10 منٹ ہی دے دیا میں، تو کوئی عرض نہیں۔ اس نے 10 منٹ دیے تو پونا گھنٹہ لگ گیا۔ تو آخر میں مجھے پوچھا کہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا مسٹر گیری ایکرمن، آپ یہ کریں، مہربانی کریں کہ انڈیا جائیں اور پھر کشمیر جائیں خود، اور واپس آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، بات تب کریں گے۔ اسے اسی وقت ٹیلی فون اٹھایا، انڈین ایمبیسڈر کو کہا میں جانا چاہتا ہوں دلی اور سری نگر سے، کہ موسٹ ویلکم، کے دوست تھا نا ان کا۔ وہ گیا اور دورہ کیا اور مڑ کے آ کے دلی میں سے اتنی سخت تلخ سٹیٹمنٹ دی انڈین آرمی کے خلاف اور اس کی ایٹراسٹیز کے خلاف کہ وہ تو دم بخود ہو گئے ہندوستانی جو تھے کہ ہم نے اس کو دعوت دے کے بلایا اور یہ ہمارے خلاف ہے۔ وہ آپ کی اس ملاقات کا پھر وہ الیکشن ہو رہے تھے تو تبدیلی ہو گئی بعض۔ اسی طرح 2-4 مقامات ایسے تھے کہ جہاں ممکن نہیں تھا کہ وہاں دخل دیا جائے یا جایا جائے، لیکن میں نے وہاں۔ لیکن مجاہد اور آپ کی اس کی حکومت کے بعد یہ تسلسل کسی بھی سطح پہ قائم نہیں رہ سکا، اور وہ آپ کی مسلم کانفرنس کی حکومت بھی اس کے بعد یہ اس سے پہلے ایک فاؤنڈیشن ہے، کیا نام ہے اس کا، بہرحال نام بھی یاد آ جائے گا، تو انہوں نے مجھے بلایا۔ جب ان کو انڈینس کو پتہ لگا تو انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ مت جاؤ۔ اچھا، تو تیار ہو گئے کہ کینسل کر دیں۔ میں نے کہا تم کینسل کر دو تب بھی میں اپنے وقت پر آؤں گا اور جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا۔ مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کوئی پاکستانی اور کشمیری نہیں ہوگا اس میٹنگ میں۔ میں کہا نو، لیکن ہمارے جو گورنر ہیں موجودہ تھے خالد مقبول جی، تو یہ کسی طرح، یہ ان دنوں بریگیڈیئر تھے، تو کسی طرح بچا کے کوئی ریفیری کر کے ان کے ساتھ مل ملاپ وہ خاتون جو تھی اس کے ساتھ مل ملاپ کر کے، تو یہ ایک آدمی آ گیا اس کمرے میں۔ انہوں نے وہ کیا نام تھا اس کا، سیلی گیریسن جی، اور اسٹیون سولارز، اس قسم کے لوگ بلائے ہوئے تھے جو کٹر ہندوستانی اور پاکستان کے مخالف۔ جعفری صاحب، پھر وہ اللہ کا کرم ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک دو کو کہا، اسٹیون سولار سے کہا کہ اسٹیون آپ کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ آپ انڈو پاکستان معاملات میں کے بڑے واقف ہیں،
لیکن یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ مطلق جاہل ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو انڈینس نے بتایا ہے سر وہی معلوم ہے، جو میں نے ساری تفصیلات بیان کی۔ تو سینیک ہیریسن اٹھ کے وہاں سے میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ آپ ناراض نہیں ہوں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو آپ نے پہلے کہی کہ ہمیں وہی کچھ معلوم ہے جو انڈین سے بتایا ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خالد مقبول جب باہر نکلے تو مقبول دو دفعہ مجھے ملا گلے لگ کے، تو میں کہا کیوں خیریت ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم ذلیل ہو کے اٹھتے تھے، سر نیچے کر کے جانا پڑتا تھا، آج آپ نے سر بلند کر دیا۔ اچھا مجاہد جبل، آپ ساری دنیا میں تشریف لے گئے، آپ کی وساطت سے ہمیں بھی تھوڑا بہت آنے جانے کا موقع ملا۔ اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، اور آپ کا تو اس میں اتھارٹی ہے، آپ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے، کہ پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ کام جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہو سکا ہے بیرون ملک، خاص کر یہی امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپین؟ ہمارے ایمبیسڈرس کو ایسا انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ وہ کوئی اپنے حق کی بات اس طرح لڑ جھگڑ کے نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ایک ایمبیسڈر تھی، کیا نام تھا اس ایمبیسڈر کا؟ ملیحہ نہیں، اس سے پہلے کون سے ملک میں؟ امریکہ میں۔ امریکہ میں، ہاں، تو اس عابدہ حسین تھی، عابدہ حسین بھی، جی ہاں، اس کا جھگڑا ہو گیا امریکیوں کے ساتھ، جی، وہ پاکی کریں تو اس نے اسی طرح جواب دیا۔ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا نا وہ۔ ہاں، اس نے کہا کہ واٹ از ایمس؟ انہوں نے کہا ایمس از واٹ پیکس از۔ اس نے اس کا متبادل ڈھونڈ لیا۔ تو چھوڑنا پڑا۔ تو امریکن بڑے بڑے نیسٹی قسم کے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ کچھ، ایک کلاس بھی انٹلیکچولی لوور کلاس ہے۔ تو اس میں کیا آپ نے کوئی فیل کیا کہ کس طریقے سے کیا ان پٹ دینی چاہیے جس سے یہ؟ کئی دفعہ ڈسکس کیا جی، کوئی اس کی؟ اچھا مجاہد جبل، یہ 90 میں فارن آفس کے ساتھ ڈسکس، فارن آفس کا پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بھائی۔ اچھا، میں نے فارن آفس میں میٹنگ بلائی، اس نے خورشید نے، تو سارا سٹاف 150-200 آدمی تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے میٹنگ تو بلائی ہے فارن آفس والوں کے، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ کوئی فارن آفس نامی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ تو فارن پالیسی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کو فارنرز آفس کہتے ہیں لوگ، بس پتہ ہوگا کہ نہیں پتہ ہوگا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کوئی بالکل نہ کوئی پالیسی، نہ کوئی لین، نہ کوئی دین۔ ایمبیسڈر کیا کرے؟ ایک ایمبیسڈر سے پوچھا میں نے کہا یار اتنے دانشور آدمی ہیں آپ، تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام آپ یہاں کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا وجہ سردار صاحب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی گائیڈنس یا کوئی جواب نہیں ملتا، گائیڈنس ہی نہیں ہے، گائیڈنس ہی نہیں، اور اگر خود کرتے ہیں تو جواب طلبی ہو جاتی ہے، یہ کام کیا۔ گائیڈنس تو پھر لیڈرشپ نے دینی ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے، لیڈرشپ ہے۔ اچھا مجاہد جبل، آپ یہ جو دوروں پہ تشریف لے گئے، کتنی انٹرنیشنل پرسنالٹیز جو بڑی ہیں، کچھ یاد ہے ذہن میں کس کس سے ملاقات ہوئی آپ کی اس دوران؟ یہ میری ملاقات انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں فیصل کے ساتھ تھی، جی، اس کے بعد پھر برٹش ایمبیسی میں فارن منسٹر تک ملے، ادھر وہ جو کانفرنس ہوئی تھی OIC میں، جی، اس میں 2-4 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ متاثر کسی سے ہوئے ہوں اپنے ملاقاتوں کے دوران؟ متاثر میں فیصل کو سمجھتا تھا، بہت ریزروڈ آدمی تھا۔ اچھا، تو لیکن یہ کہ وہ
اس کی گفتگو میں تاثیر تھی.